السلام علیکم، میں ہوں فلک شیخ اور آپ دیکھ رہے ہیں فلک شیخ آفیشیل۔ ناظرین، میرے ساتھ موجود ہیں سید حیدر جعفری صاحب، جو کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں، زوڈیک کنسلٹنٹ ہیں اور طور اسٹرالوجر، اور آپ جو بھی ہمارے پروگرام دیکھتے ہیں بروج کے حوالے سے یا دوسرے ٹاپکس کے حوالے سے جو ان کی کیلکولیشن ہوتی ہے ماشاءاللہ سے بہت سے لوگوں آپ بھی جانتے ہیں، آپ لوگ بھی دیکھتے ہیں کہ آپ کے ساتھ بھی ہو بہو ویسا ہی ہو رہا ہوتا ہے جس طرح حیدر جعفری صاحب ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں۔ آج کا ٹاپک ماشاءاللہ سے ربیع اول کے حوالے سے ہے، کیونکہ 12 ربیع اول بہت قریب ہے اور شکر الحمدللہ ایک بار پھر ہم دیکھیں گے 12 ربیع اول کو اور ان سے سلام دعا کرتے ہیں، اور آج کا رزق کا وظیفہ اور ربیع اول کس طرح گزارنی ہے یہ ساری باتیں جانیں گے۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام بھائی، اللہ کا بڑا کرم ہے، اور آپ یہ بڑے بڑے جو القاب بولتے ہیں نا، سچی بات ہے میں اندر سے ڈر جاتا ہوں۔ میں بڑا عام سا آدمی ہوں اور مجھے بڑی شرمندگی ہے کہ میں اللہ کے سامنے جو ہے وہ کیسے پیش ہوں گا۔ تو دوسرا جو آج کا آپ کا ٹاپک ہے، تو کائنات کی سب سے بڑی طاقت، وجہ وجود کائنات، سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، جن کے لیے یہ کائنات بنی ہے۔ یہ ربیع الاول صرف اس لیے نہیں کہ رسالت مآب کا میلاد منانا ہے، خوش ہونا ہے، ہمیں رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سے وفاداری کی پریکٹیکلی کوشش کرنی ہے۔ جی سر۔ رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو فرمایا ہے وہ کرنے کی پریکٹیکلی کوشش کرنی ہے۔ گو کہ ہم وہ نہیں کر سکتے جو سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود کیا ہے، کیونکہ رسالت مآب تو 10 دن کا 15 دن کا روزہ رکھتے تھے، اور جب صحابہ کرام نے رکھنے کی کوشش کی تو وہ بے ہوش ہو گئے۔ تو پھر رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت نے فرمایا کہ تم جو ہے وہ ایسا مت کرو، مجھے تو میرا اللہ کھلاتا ہے۔ ہم جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اسوہ حسنہ میں ہم نے اپنی زندگی کو دیکھنا ہے۔ ہم کسی کا بھلا کر سکتے ہیں، کسی کا اچھا کر سکتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے اصولوں کے اوپر عمل کر سکتے ہیں، اللہ کی بنائی ہوئی حدود کے اندر رہ کے اپنی زندگی گزار سکتے ہیں، وہ ہم نے کرنا ہے۔ لیکن یہ نہیں ہے کہ ہم اس حدود سے تجاوز کریں۔ اب ربیع الاول رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء سے محبت کا عملی درس دیتا ہے۔ عملی درس کیسے؟ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں اللہ نے خود قرآن میں کہا، کل یا رسول اللہ آپ فرما دیجئے، لا اسلکم علیہ اجرا الا مودۃ فی القربى، کہ یہ جو میں نے تمہیں دین دیا، یہ جو میں نے تمہیں نعمتوں سے نوازا، یہ جو میں نے تمہیں اندھیروں سے نکال کے روشنی میں لے کے آیا، یہ جو میں نے تمہیں کلمہ دیا، یہ جو میں نے تمہیں شریعت دی، میں نے تمہیں زندگی کا ڈھنگ سکھایا، میں نے تمہیں جو ہے وہ قوموں میں سر اٹھا کے جینے کی جو ہے وہ طریقے بتا دیے، اب اس کا کوئی جو ہے وہ مجھے کوئی اجر چاہیے۔ اجر کیا؟ صرف اتنا کہ میرے قربا سے، میرے اہل بیت سے، میرے گھر والوں سے محبت کرنا۔ بے شک۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے گھر سے محبت سب سے بڑا دین کا جز ہے۔ جن کا کلمہ پڑھا جاتا ہے نا، ان کی اطاعت کی جاتی ہے۔ بے شک۔ قرآن پاک میں ہی ایک آیت ہے کہ یا رسول اللہ یہ آپ سے میرے بارے میں پوچھتے ہیں، تو ان سے کہیے کہ میری اطاعت کرو، اطیعوا اللہ، مطلب فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، وہ والی آیت ہے۔ میں غلط اس لیے میں ذرا ڈرتا ہوں کوٹ کرنے سے، کیونکہ حافظ نہیں ہوں، لیکن بہرحال کچھ قرآن پاک یاد ہے کہ اگر تم یہ چاہتے ہو کہ اللہ تم سے محبت کرے یا تم محبت کرنا چاہتے ہو، فَاتَّبِعُونِی یُحْبِبْکُمُ اللہ، اللہ تم سے محبت کرے گا۔ تو اللہ سے اگر آپ محبت کی آرزو رکھتے ہیں نا، کہ آپ چاہیں کہ اللہ آپ سے محبت کرے یا آپ اللہ سے محبت کریں، تو ایک ہی طریقہ ہے، وہ ہے سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی اتباع، ان کی اطاعت۔ حتیٰ کہ قرآن پاک میں توبہ کا جو طریقہ لکھا ہوا ہے وہ بھی ایسا ہی ہے کہ یا رسول اللہ یہ اگر اپنی جانوں پہ ظلم کر بیٹھے اور اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، اپنے گناہوں پہ نادم ہو کے آپ کی بارگاہ میں پیش ہو جائیں، تو اللہ کے رسول کو چاہیے کہ ان کو معاف کر دیں۔ یہ اللہ کو تو مہربان ہی پائیں گے، اللہ نے تو معافی دینی ہے۔ بات رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے، بات رسالت مآب کے ساتھ وفاداری کی ہے، بات رسالت مآب کے ساتھ انکنڈیشنل لو کی ہے۔ بات اگر
اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں بھی تھا. لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ عیسیٰ روح اللہ. اس سے پہلے لا الہ الا اللہ ابراہیم خلیل اللہ، لا الہ الا اللہ داؤد خلیفۃ اللہ، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ نوح نجی اللہ. تو یہ لا الہ الا اللہ تو پہلے ہی تھا نا. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اصل کائنات کی طاقت ہے. دین کی جو سینٹر آف گریویٹیشن ہے، جو دین کا پیوٹ پوائنٹ ہے، دیٹ از رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. یہ احساس، جیسے میں آپ کو پہلے کہتا ہوں کہ احساس اللہ ہے. اگر آپ کے اندر اللہ کا احساس ہے کہ اللہ آپ کے ساتھ ہے تو آپ کو زندگی میں پرواہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے. اور اگر آپ کو یہ احساس ہے کہ سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں آپ نے پیش ہونا ہے اور کس منہ سے پیش ہونا ہے، تو آٹومیٹیکلی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. آٹومیٹیکلی آپ ٹھیک ہو جائیں گے. جس دن آپ کو یہ سمجھ آ گئی، آپ کے اندر سے اس بات کا یقین ہو گیا کہ رسالت مآب کے سامنے جا کے پیش ہونا. یہی تو علامہ صاحب نے کہا تھا کہ وہ جو ربائی ان کی بڑی مشہور ہے کہ تو غنی از ہر دو عالم من فقیر، کہ اللہ تو ہر دو جہان سے غنی ہے، میں فقیر ہوں، میں پریشان ہوں، میں روز محشر عذر ہائے من پذیر، کہ روز محشر میں جو کچھ بھی عذر پیش کروں نا قبول کر لیں، مہربانی کریں، جو کچھ بھی کما مان لیں. ور تمی بینی حساب ہم ناگزیر، اگر تو یہ دیکھے کہ میرا حساب کرنا بڑا ہی ناگزیر ہے، اس کے بغیر گزارا نہیں چلتا، تو پھر ایک ہی جملہ ہے، وہ کہا کہ از نگاہ مصطفیٰ پنہاں بغیر، کہ رسول اللہ دے سامنے نہ پوچھیں، رسول اللہ دے سامنے نہ پوچھیں. اللہ کو تو چلو مطلب ہے، رسالت مآب کے سامنے تو بات ہی نہیں ہونی. رسالت مآب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات ایسی ہے کہ اگر اس بات کا یقین ہونا کہ قیامت والے دن جانا ہے، رسول اللہ کے سامنے پیش ہونا ہے، تو کس منہ سے رسول اللہ کی بارگاہ میں یہ کہیں گے کہ یا رسول اللہ ہماری شفاعت کر دیں. ہم نے رسول اللہ سے وفاداری نہ کی ہو، ان کے گھر سے وفاداری نہ کی ہو، ہم نے رسول اللہ کے دشمنوں کو اچھا سمجھا ہو، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ جو ہے وہ دوستیاں کی ہوں جنہوں نے رسول اللہ کے گھر سے دشمنی کی ہے، ہم نے ان لوگوں کے ساتھ راہ و رسم رکھے ہوں جن کی وجہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دکھ تکلیف ملے، تو پھر ہم کس منہ سے رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء کی بارگاہ میں پیش ہوں گے؟ ربیع الاول کا مطلب یہ ہے ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود دا گاڈ، ٹو گیٹ کنیکٹڈ ود رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت. اپنے دل میں صرف احساس. وہ ساغر صدیقی صاحب کا ایک جملہ مجھے ایسے ہی یاد آ گیا. کسی نے پوچھا کہ جی خدا کیا ہے، تو انہوں نے کہا خدا خیال ہے اور خیال ہی خدا ہے. واہ واہ. تو آپ کے اندر وہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ وہ جو اللہ کے بارے میں جو گمان کرو گے نا وہ اسی کو ویسا ہی پاؤ گے. تو اللہ کے بارے میں جو آپ کا خیال ہے نا، کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اللہ آپ کو جو ہے وہ ٹانگ دے گا اور کٹے گا اور مارے گا، تو پھر کٹ پہ جانی جے پکی گل. اور اگر آپ کے ذہن میں ایسا ہے کہ اللہ شدید ترین محبت کا نام ہے، تو پھر بہت شدید محبت کرنے والا ہے. لیکن اللہ ایک چیز کے اوپر بہت ٹچی ہے، بہت زیادہ ٹچی ہے، وہ ہے سرکار رسالت مآب. رسالت مآب سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء سے جس نے دشمنی کی نا، اس کا نام اللہ نے قرآن پاک میں بھی لکھ دیا، سورہ لہب، تبت یدا ابی لہب وتب. اور یہ اس کو اس طرح لیں کہ اللہ نے اپنے اوپر بھی ایک سینکشن لگا لی ہے کہ اگر میرا دل بھی کیا نا، میں کل کار ساز ہے، اللہ جو چاہے جیسے چاہے جب چاہے کر سکتا ہے. اللہ نے اپنے اوپر ایک سینکشن امپوز ایسے کی کہ اگر میرا دل بھی کیا نا ابو لہب کو چھوڑنے کا، تو پہلے میں قرآن پاک سے سورہ لہب نکالوں گا، پھر اس کو چھوڑوں گا. پہلے یعنی رسول اللہ کے دشمنوں کے ساتھ، رسول اللہ کے کو دکھ دینے والوں کے ساتھ اللہ بڑا ٹچی ہے. اللہ بڑا ٹچی ہے. کئی جگہ ایسی ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جس نے جو ہے مطلب ایک دفعہ بی بی پاک سیدہ سلام علیہ کے بارے میں کہا کہ جس نے انہیں دکھ دیا اس نے مجھے دکھ دیا، جس نے مجھے دکھ دیا اس نے اللہ کو دکھ لیا، اور جس نے اللہ کو دکھ دیا وہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ جنگ کرنے کے لیے تیار ہو جائے. اسی طرح مولا حسن حسین علیہ السلام کے بارے میں رسول اللہ نے کہا کہ یہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے، میرا خون ہے، حسین و منی وانا من الحسین. یعنی ان لوگوں سے جن کو رسول اللہ اپنے کندھوں پہ بٹھا کے کھلاتے رہے ہیں، جو سجدے میں رسول اللہ کی جو ہے کمر کے اوپر جو ہے وہ سواری کرتے رہے ہیں، جو رسالت مآب کی پہچان بنے اس معاشرے میں. جب وہ لوگ کہتے تھے کہ نعوذ باللہ رسالت مآب
کہ تو بیٹا ہی کوئی نہیں ہے تو رسالت مآب کے بعد نبوت ختم ہو جائے گی. تب اللہ نے 2 بیٹے دیے, بی کو دیے اور کہا کہ یہ آپ کے بیٹے ہیں, ان سے آپ کا جو ہے وہ دین کا کام ہوگا. تو وہی ہوا. بے شک. تو رسالت مآب کے بیٹوں کی حیثیت سے یبنا رسول اللہ کے نام سے ان کو بلایا جاتا تھا مکے کے اور مدینہ کے معاشرے میں. مولا حسن اور مولا حسین علیہ السلام یبنا رسول اللہ, اے رسول اللہ کے بیٹوں. تو ان کی عزت کرنی, ان سے محبت کرنی, ان سے پیار کرنا بہت ضروری ہے. وہی ربیع الاول کا مقصد ہے. باقی پہاڑیاں بنا لو جنیا مرضی, اس کا ثواب تو ہونا نہیں. ہاں, لوگوں کو رسول اللہ کے نام پہ کھانا کھلائیں. اب آ جاتے ہیں کہ جی آپ نے کرنا کیا ہے. 12 ربیع الاول چونکہ قریب ہے تو میں ایک طریقہ بتا دیتا ہوں جو ہمارے خاندانوں میں بھی رائج ہے اور جو میں نے نمبروں کے حساب سے دیکھا بھی ہے. سب سے پہلے 12 ربیع الاول میں 2 نفل شکرانے کے ضرور ادا کریں, اس نیت کے ساتھ کہ اللہ نے آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کلمہ پڑھنے والا بنایا, اس نیت کے ساتھ کہ اس نے آپ کی زندگی کے اندھیرے دور کر دیے, اس کا شکریہ ادا کریں. 2 نفل شکرانے کے پڑھیں. اس کے بعد سورہ محمد قرآن پاک میں 48 سورت ہے, اس کی 1 مرتبہ بھلے تلاوت کریں. ٹھیک ہے. جیسے خراج عقیدت پیش کیا جاتا ہے نا, جیسے سپاس پیش کیا جاتا ہے, گریٹیٹیوڈ پیش کیا جاتا ہے, تو ہماری کیا اوقات کائنات کی وجہ تخلیق کو ہم کو بڑا گریٹیٹیوڈ پیش کرتے ہیں. ہم نے اپنی اوقات کے مطابق ہی دینا ہے نا. بالکل. تو اپنی اوقات کے مطابق وہی جو ان کے اوپر جو کلام اترا ہے, انہی کی جو کتاب ہے, اسی میں سے سورہ محمد کی تلاوت کر لیں. اور اس کے بعد بھلے جو ہے وہ کسی ایک کو, اپنے بچوں کو ہی کوئی میٹھی چیز بانٹ دیں. دیٹس اٹ, دیٹس گڈ انف. اس یقین کے ساتھ بانٹیں کہ جب آپ سچے دل سے اللہ اور اس کے حبیب کی خوشی کے لیے کسی کو کھانا کھلائیں گے نا, تو اللہ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا. اللہ آپ کا رزق کم نہیں ہونے دے گا. ایک اور رزق کا طریقہ بتا دیتا ہوں, ایسے مجھے یاد آ گیا. رزق کمانا کوئی مشکل نہیں ہے, اللہ نے اتنے آسان طریقے دیے ہوئے ہیں. اصل میں ہم لوگ اپنے نا سینٹر سے گر گئے ہیں تو ہمیں سمجھ نہیں آتی. رسول اللہ کی ایک حدیث ہے, سرکار ختمی مرتبت سرور انبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم نے کسی ایک کو کھانا کھلایا, کسی ایک کو, کسی انسان کا بھی ذکر نہیں ہے, کسی ایک کو کھانا کھلایا, تو اس دن کے رزق کا ذمہ دار میں ہوں. اب ایک کام کریں, صبح اٹھیں, اپنے ناشتہ کرنے سے پہلے ایک بسکٹ, صرف ایک بسکٹ, چھوٹا سا ایک بسکٹ 10,000 چیونٹیاں کھاتی ہیں. قبلہ رو ہو کے تھوڑا سا جھک کے ایسے اللہ کی بار کے نام کے وسیلے سے ان چیونٹیوں کو دے دیں. سب سے بڑا صدقہ جس کا ذکر رسالت مآب نے بھی کیا, رکوع کی حالت میں زکوٰۃ دینا, رکوع کی حالت میں خیرات کرنا. تو جب آپ قبلہ رو ہوں گے اور تھوڑا سا جھک کے ایسے کر کے پیش کریں گے, تو اس کا مطلب ہے کہ وہی حالت تقریباً اس میں آپ اللہ کی, تو افضل ترین خیرات. اور پھر 10,000 کیڑیوں نے کھانی ہے. اب 10,000 کیڑیوں کا مطلب یہ ہے, اس بات پہ یقین رکھیں جو رسول اللہ نے کہا ہے وہی ہے. تو 10,000 دن کے رزق کی ذمہ داری رسالت مآب کی. ماشاءاللہ, سبحان اللہ. آپ روزانہ دے رہے ہیں. ایک بات اور سمجھیے, میں جس پوائنٹ کی طرف لے جانا چاہ رہا ہوں وہ سب سے اہم ہے. آپ 10,000 کیڑیوں کو, بھلے چیٹیوں کو, چڑیوں کو, کوؤں کو رزق کھلا رہے ہیں. آپ کا وہ رزق جمع ہوتا جا رہا ہے. آپ کے لیے فرض کیا آپ کی زندگی میں 4 کروڑ دن کا رزق اکٹھا ہو گیا. اب 4 کروڑ دن میں سے آپ نے 60 سال 70 سال جی لیا, 365 دن, تو مطلب وہ کوئی 2-4 10,000 دن نکل گئے. باقی رزق آپ کا وہاں سٹینڈنگ ہے. اب اللہ نے کسی کی چیز ضائع تو نہیں کرنی. قرآن پاک میں کہتا ہے نا, میں چھوٹی سے چھوٹی چیز بھی ضائع نہیں کرتا. آپ کا رزق سٹینڈنگ پڑا ہوا ہے. اب اگر آپ دوزخ میں چلے گئے, وہ رزق نہیں ملے گا, آپ کو بھیجنا پڑے گا جنت میں. آپ کو بھیجنا پڑے گا جنت میں, آپ کا وہ رزق جنت میں ملے گا. قرآن پاک میں اللہ نے نہیں کہا کہ وہ جو شہید ہیں وہ یرزقون عند اللہ, اللہ کے نزدیک رزق پا رہے ہیں, تو وہ رزق آپ کو جنت میں لے جانے کا باعث بن جائے گا. اللہ کی مخلوق کا بھلا کریں. کربلا گزر گئی, جس کے اوپر گزرنی تھی, ہم لوگ تو اس لائق ہی نہیں تھے ہم اس میں جا سکتے ہیں. ہماری کیا اوقات ہے, وہ مائنڈ کائنات کے مالکوں پہ گزرنی تھی. اب صرف رہ گیا کار بھلا. اگر کسی کا بھلا کر سکتے ہیں نا تو ضرور کر دیں. یہی ربیع الاول کا پیغام ہے اور کچھ نہیں ہے. سر
मैं कहता हूँ कमाल हो गया, सैयद हैदर जाफरी साहब बैठे हों और इतनी खूबसूरत बातें ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जाफरी साहब बहुत ज़बरदस्त, मैं कहता हूँ कि आप माशरे की इस टाइम तरबियत कर रहे हैं, ये बहुत बड़ी बात है। एक बड़े बन के जितने लोग देख रहे हैं, हमारी जनरेशन भी देख रही होगी, जो मेरी एज की भी होगी। मैंने आपको पता सिर्फ इंट्रो दिया, उसके बाद मैंने कोई क्वेश्चन नहीं किया कि मुझे ऐसा लगता है माइक पकड़ के मैं सर आपसे ना सीख रहा हूँ कि ये चीज़ें कि इतना ज़बरदस्त माशाल्लाह जाफरी साहब आप बोलते हैं। ये अल्लाह की अता है, और मैंने जो पढ़ा है मैं चाहता हूँ कि मैं दयानतदारी से वो बयान कर दूँ। अब मैं उसमें कामयाब होता हूँ या नहीं होता, ये अल्लाह का। अल्लाह ताला आपको सर सलामत रखे, हम सब के सरों पे, और इसी तरह आप लोगों को दीन की और दूसरी जो मालूमात है वो देते रहें। सर बहुत शुक्रिया टाइम देने का, और आप सबको 12 रबी अव्वल बहुत बहुत मुबारक हो। अल्लाह ताला आप सबकी परेशानियां हल करे, और जैसे जाफरी साहब ने बताया आपने उसी तरह लाजमी करना है। स्क्रीन पर नंबर आ रहा है, ये सैयद हैदर जाफरी साहब का नंबर है, इस पर आप रब्ता कर सकते हैं और जो भी आपके जायज़ मामलात हैं उसके हल के लिए आप कंसल्ट कर सकते हैं। नाजरीन, इसी के साथ अपने मेज़बान फलक शेख और सैयद हैदर जाफरी साहब को दें इजाज़त। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में एक नए प्रोग्राम के साथ। अपना और अपने इर्द गिर्द के जो लोग हैं उनका ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ जी। पाकिस्तान जिंदाबाद। पाइंदाबाद।